کروڑوں شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے ہمیں چنا اپنے اس فکر کی، اس میراث جو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے سینوں میں رکھی ہے، اس کی فروغ کے لیے، سچی بات ہے، اس امانت عظمیٰ کے فروغ کے لیے اللہ کی ذات نے ہمیں چنا۔ اس عظمت، اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کس طرح اللہ اور بندے کا ذکر صدیوں سے، کیا کروڑوں سالوں سے دہرایا جا رہا ہے۔ ایک یہی ساری کائنات کی کہانی ہے، صحیح؟ بندہ اور اللہ، بندہ اور اللہ۔ علماء صاحب فرماتے ہیں نا، یہ مانا کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ تو بتا یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ ساری کہانی بندے اور اللہ کی، اس کے سوا ہے کچھ نہیں۔ وہ جو کچھ لگایا ہوا ہے نا، وہ نفس اور شیطان حجابات بنا کے لگائے ہوئے ہیں نا، ساری توگو دو اس کے پیچھے ہے کہ تو اپنی اصل کو پالے کس طرح۔ تمام مفکرین کی آرا، تمام فکروں کی انتہا، تمام انبیاء کرام کی ہدایت کا منتہا مقصود کہ اے آدم اپنے سر حقیقی سے آشنا ہو جا اور اپنے رب کو پالے۔ ساری رودات، تمام کہانیاں مختلف افراد سے ہوتی ہوئی، مختلف رنگ کھیرتی ہوئی، آخر تان یہیں پہ ٹوٹتی ہے کہ اس حقیقی جو یعنی حقیقت ہے کائنات کی، اس سے تجھے آشنائی ہو جائے۔ یہ تیری تکمیل حیات ہے، یہ تیرا مقصد حیات ہے۔ تمام پاپڑ جو بیلے جا رہے ہیں، یہ جو شب کی جمع کیا ہوتی؟ نہیں، شب کی جمع کیا ہوگی؟ اشباب، جو جتنی بھی شبیں ہیں، عیدین ہیں، شب قدر ہے، شب برات، آج برات جو ہے، شب معراج ہے، جتنی بھی اللہ پاک نے یہ بخشی ہیں، جمعہ ہے، نمازیں ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام کے تمام سراغ لگا رہے ہیں اس ذات حقیقی کی۔ وہ کہیں کہیں نفس اور شیطان الجھا دیتے ہیں کہ نہیں یہی مقصد حیات ہے، بس سجدے کرتا رہے یا رکوع کرتا رہے یا عمرے کرتا رہے، جب تک کسی پہنچے ہوئے وجود کے قدموں میں نہیں بیٹھتا نا، اس وقت تک اسرار نہیں کھلتا کہ یہ فعل تیرے مقصود نہیں ہے، یہ فعل تو کسی مقصود کے حصول کے ذریعے۔ سچی بات ہے، بڑی بڑی عمر تک صرف سجدوں پہ اکتفا کرتے رہتے ہیں، مسجود کی تمنا ہی نہیں کرتے، عبادت پہ زور دیتے رہتے ہیں، معبود کی خواہش ہی نہیں کرتے، ثواب کے پیچھے مرتے رہتے ہیں، ثواب دینے والے کی خبر ہی نہیں۔ ساری حالانکہ اس سے نیچے کوئی خواہش کرنا آدم کی شان کی توہین۔ آج میں حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد پڑھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے اہل محبت کے لیے جنت کا کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جنت مخلوق ہے اور میرا سینہ محبت الہی کا امین ہے جو مخلوق نہیں ہے، اور میں اس کو جو خاص اس سے ہے جس کو مخلوق نہیں کیا جا سکتا، میں مخلوق کی چاہت میں گر کے کیوں اپنے آپ کو نیچے کروں؟ کہتے میری شان کے خلاف ہے کہ میں کسی مخلوق کی تمنا کروں۔ ارے میں تو مخلوق میں سے اشرف المخلوق ہوں،
میری تمنا صرف میرا خالق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نماز میں گم ہونا معبود کی خاطر ہے۔ نماز میں جو سرور، جو وجدان آتا ہے، سارے کا سارا اس معبود کے لیے ہوتا ہے کہ معراج اس کے جمال سے ہوتی ہے، ایسے سجدوں کی طوالت سے نہیں ہوتی۔ اب علم کی دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے یا زیادہ کھڑے ہو کے صحیح الفاظ کی ادائیگی ہو۔ ارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں صحیح ادائیگی ہو رہی تھی؟ میں یہ نفی نہیں کرتا کہ خدا نخواستہ صحیح پڑھا نہ جائے، نہ جتنا ہو سکے صحیح پڑھا جائے، کیونکہ جس کے لیے پڑھنا ہے اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جس قدر بھی حسین ترین ہوگا تو مقبول ٹھہرے گا۔ لاپرواہی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یہ انداز ہوگا تو کون لاپرواہی کرے گا؟ جب محبوب کی بارگاہ کی تمنا ہو اور تو مجنوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہو جمال کے لیے، پھر کون سا ترلا ہوگا جو تو نہیں کرے گا؟ کون سے الفاظ ہوں گے جو تو استعمال نہیں کرے گا؟ کون سے آداب ہوں گے جو بچا کے باقی رکھے گا؟ ارے بچا کے رکھنے کس لیے ہے؟ سب کچھ تو قربان کرنے کے لیے ہے کہ تیرا جمال نصیب ہو جائے۔ وہ جب تک یہ تڑپ نہیں کسی تڑپ والے کے قدموں میں بیٹھ کے نہیں ملتی نا، پھر تو اپنی شان سے بےگانا ہی پھرتا رہتا ہے، پھر تو اپنے وجود سے عاری ہے، تو اس وجود کی حقیقت سے ناشناس ہے۔ ورنہ وہ پوچھ جو بھی انہوں نے فکرہ کہا تھا کہ یہ چرخہ نو لکھا کو جن کو پتہ چل گیا کہ اس کا دیکھو نا لاما صاحب سے کہ ہستی مسلم تجلی گاہے ہو، ارے تو رہا بالز کرتے راہے ہو، یہ الفاظ ہی نہیں ہے، ساری عظمت و عزت سمو کے رکھ دی ہے آدم کی۔ ارے تیرے قدموں سے اٹھنے والے ذرے جب تو چلتا ہے نا، وہ طور سے بلند مقام کے مالک ہیں، پھر تو کون ہے؟ وہ بڑے اہتمام سے ان کے ہستی مسلم کے آقا دو عالم وسلم کا چہرہ پاک اللہ کا انا بشر مثلکم یوحا لیا کہ یہ خیرات ہے جو علامہ صاحب ہمارے کے ہستی مسلم تجلی گاہ فناز رسول کو ہی یہ من رانی کی خیرات مل سکتی تھی، کسی اور کو تو نہیں مل سکتی۔ سارے فکر تیرے برباد ہو جائیں گے، ساری تیرا منگت پن ختم ہو جائے گا، تیرا بکاری پن سب ختم ہو جائے گا جس دن تو اپنے دل کو اس خواہش سے سجا لے گا کہ اے خواہشوں کے خالق، اے مالک، اے ساری کائنات کی کل، میں تو تیرا طلبگار ہوں، مجھے ان الجھنوں سے نکال دے، مجھے ان سب جو ماسوا کی آگ جو خسو خشاک ہے یا اللہ اس سے پاک کر کے اتنا قریب ہو کے تو مجھے دور کیا ہوا ہے، اتنا قریب ہے میرے کہ کسی اور شے کے قریب نہیں، وہ تو کسی سے بھی بعید نہیں، بعید کا تو سیگا ہی نہیں ہے، وہاں لگ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ ارے بعید تو مجھے اس بے خبری نے رکھا ہوا ہے، سچی بات کہ میں نے کسی خبر والے کی قدموں میں بیٹھا نہیں، خبر کی خیرات مانگی نہیں ہے، اس لیے بعید ہوں، ورنہ اس سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے جس کا نام اللہ نور السماوات والارض نحن اقرب الیہ من حبل الورید نخفت فیہ من روحی قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی یحبہم و یحبونہ الانسان سری وانا سرہ، اتنے نعرے لگا کے ابھی بھی بعید ہے تو پھر میری بے خبری کی وجہ سے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ قافلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب تو اپنی چھنی ہوئی دولت کا خود ہی نہیں طلبگار ہی نہیں ہے، تجھے وہ احساس محرومی نہیں گیا،
یعنی محرومی کی خبر ہی نہیں کہ تو چھن کے چنوا کے گئے. تو سمجھا یہی دھکے کھانے تقدیر کے تیری قسمت ہے. وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اتنی سی کتاب کھول کے وہ بھی یہی پڑھا رہا ہے تو طوطے سے پوچھ رہا ہے میری قسمت. میں خود قسمت لکھنے والا. علامہ صاحب نے کہتے فطرت نے رکھا ہے تیرا کھانے بھی خالی, اٹھ کے اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ان عظمتوں کا مالک ہو کے طوطوں سے تقدیر پوچھتا تھا. تیرے بھکاری پن پہ رونا آتا ہے آسمان کو, ستارے روتے ہیں. ارے جب کائنات کی سب سے اس سے بعد افضل مخلوق تو جبریل بھی تھے نا. جب ان کو تیرے قدموں میں جھکایا تو ساری کائنات نے شہادت نہیں دیتی تھی تو کون ہے. پھر جن کو خبر ہوئی ہے انہوں نے اس کا اظہار کیا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ چرا رہے ہیں, وہ جو محکمہ مال کے جو اونٹ تھے, تو دھوپ لگتی ہے تو کہتے او سورج تجھے پتہ نہیں مجھے دھوپ لگ رہی. سورج بارگاہ الوہیت میں عرض کرتا ہے بارلا جلال فروکی سے مجھے محفوظ فارغ کہیں سے بادل کا ٹکڑا ملا. یہ حاکمیت کا اظہار نہیں ہو رہا. وہ جو اتنا بڑا دروازہ وہ جس کو پتہ نہیں کہتے کتنے آدمی کھولتے تھے, 30 آدمی یا کتنے, خیبر کے 70 آدمی. 70 کا معنی ہے لاتعداد, جس کو لاتعداد آدمی کھولنے اس کو جس کی نگاہوں میں آقا پاک نے اپنا لاب دہن ڈالا ہوا تھا. ارے اس قوت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہاتھ کو پکڑ کے ڈال بنا لے. تیری سراغ رسانی نہیں ہو رہی کہ تو کون. سب سراغ یہ ان اکمل وجودوں کے, یہ کامل ترین وجودوں کے یہ کارنامے نشاندہی ہیں. تیرے لیے سراغ کا کام کر رہے ہیں, تیرے لیے مینارہ نور ہے کہ تو اپنی حقیقت سے آشنا ہو. کوئی کہے ایسی شب برات ہو تو اس میں بتائے اتنے نفل پڑھو, اتنے نفل پڑھو, اتنے ثواب کرو. سچی بات ہے, الجھانے والی بات ہے. ارے جب تک ثوابوں کا ثواب اس ذات کا حصول ہے, جب تک وہ تمہارے قلب میں منزل قرار نہیں پائے گا سب ضائع گا. علامہ صاحب سے فتویٰ پوچھ, یہ وظیفے, یہ ذکر, یہ دعائیں نیم شبی اگر تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی. اگر تجھے تیرا سراغ نہیں بخشتے, اگر تجھے تیری منزل سے آشنا نہیں کرتے, ایسے کچھ نہیں ہے. تیرے سجدوں کا حصول مسجود ہے. ارے ہر سجدے میں جب تو سبحان ربی الاعلی کہے تو ان فکروں کا اطلاق اس جمال ذات پہ ہو رہا ہو. اس وقت تک اٹھے نہ جب تک تجھے جمال نہ ہو جائے. جب سبحان ربی الاعلی کی شان نظر نہ آئے کہ جیسا یہ فکرہ ہے اس فکرے کا اطلاق اس شان سے نہ ہو رہا ہو, پھر تیرا سجدہ وہ ادا نہیں. ایسے فکروں کو سجا کے تو نہیں نا, فکروں کے مالک کو دیکھے نہ جب تک اس وقت تیرا سجدہ. کوئی اصرار کرے تو پھر وہ اس کے لیے بھی بڑا فتویٰ ہے کہ خضر بتائے تو کیوں کر بتائے, کیا بتائے. اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں, اگر مچھلی پوچھے کہ دریا کہاں ہے تو اس کو خضر علیہ السلام کیا بتائے. تو اصرار اپنی بے خبری پہ کرے, ضد کرے اپنی بے خبری پہ میں نے ایسا ہی رہنا ہے, تو پھر تجھے کون بتائے گا. ارے تو لین میں تو لگ, تو بھکاری تو بن. کیا تیری شان کی گستاخی ہو رہی ہے؟ تیری تو شان اپنی عظمتوں کو چھوئے گی. بھکاری پن تیرا ختم ہو جائے گا کہ تو قاسم کا منگتا ہے, مانگنے والا کیسے ہو جاتا ہے. یہ تو بڑے کئی ڈالے تھے نا بشر مثلکم جوہا لیا. میں تو کہتا ہوں اگر یہ آیت نہ ہوتی نا
کیسے امت لوٹتی وہ خزانے، کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ روشن ہوتا، کیسے حیدر کرار کو فیض و برکات بانٹتے آگے، کیسے وہ حضور غوث ثقلین آگے بانٹتے، کیسے حضرت دادا گنج بخش کی تعمیر ہوتی۔ اگر یہ آیت پاک نہ ہوتی کہنا میں آپ ہی کی نسل ہوں، سچی بات ہے یہ، آپ ہی کی حقیقت کا میں اس حقیقت کا سردار ہوں۔ یہ تو دعوت فکر ہے کہ جو میرے قدموں سے چمٹے گا، جو میرے تعبیر کیے ہوئے وجود ہیں جو ان کے قدموں سے لگے گا، وہ اس خیرات سے بہراور نہ ہوتا تو اتنا خزانہ جو زاہد صاحب نے پڑھا یا دوسروں نے پڑھا کہاں سے نصیب ہوتا؟ یہ تبھی تو اتنے کتابیں بن گئی ہیں کہ وہ خزانہ لگاتار رواں دواں ہے اپنے پورے جوش سے۔ بس صرف یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین ہی کرتے ہیں تاب نہ تاب بھی گیسوے دجلہ افراد۔ صرف رونا یہ ہے کہ کوئی قربان ہونے والا دل چاہیے۔ تیرا جنوں ہے کیس کیوں کر ہو گیا ٹھنڈا، لیلا میں تو اب بھی ہیں وہی انداز لیلا ہی۔ فطرت قدرت تو آج بھی اتنی ہی مہربان، تو اسی کے دیے ہوئے انعاموں میں گم ہو جائے، منم کا شکر گزار نہ ہو تو پھر تو اسے منم کی دوری ہی ہو۔ بہت سے لوگ بعض تو نعمتوں میں گم ہیں، بعض نعمتوں کے چھڑ جانے میں ناراض ہیں کہ ہمیں کیوں ایسا کیا گیا۔ یار تو خالی ہو تو تجھے گلا ہو نا، کیا تو دنیا سے پر ہوتا ہے؟ جو گلا کرتے ہیں اللہ سے لڑتے ہیں جی ہمیں کیوں دنیا کم دی ہے، اور دنیا سے تو تیری زیب و زینت ہی نہیں ہوتی۔ دنیا کی زیب و زینت تیرے ساتھ ہے، تیری زیب و زینت دنیا کے ساتھ نہیں۔ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں، ارے سبب یہ ہے کہ جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ کئی یعنی دے کے اس میں گم ہے کہ انہیں فراغت نہیں ہے منم کو دیکھنے کی، اور کئی نہ ملنے پہ نہ خوش ہیں کہ ہمیں تھی کیوں نہیں۔ ارے تجھے کو اس سے پاک کر لیا گیا تھا کہ یہ پھرتی رہے تو پھرتی رہے۔ وہ کسی درویش کی بارگاہ میں بہت دولت تھی نا، تو کوئی آدمی آیا تو دیکھ کہنا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ درویش ہو اور دولت ہو، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دل آباد اس سے ہو، دولت پیروں میں سونے پہ پھر رہی ہو، کچھ اس کو نہیں کر سکتی۔ وہ واپس چلا گیا، دیکھ کے یہ یہاں نہیں ہو سکتی درویشی، یہ تو دولت ہی دولت۔ جا کے جاتے ہوئے درگاہ کے دروازے پہ لے گیا، ولی آنا باشد کے دنیا کا دوست دارت، کہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ یہ تو دیکھا ہی نہ کہ یہ دوست رکھتا ہے، یہ ویسے ہی اپنے پروگرام سے دھکے کھا رہی ہے۔ چلے گئے، راستے میں کوئی اس کا اور دوست ملا، نے کہا یار اندھیرا ہو گیا، ڈاکو چور راستے میں ہے، آج رات بسر کل صبح چلے جائیں۔ وہ مان گیا، واپس آ گیا۔ رات کو خواب دیکھتا ہے کہ جنت مل رہی ہے، حیثیت کا مقام ہے، وہ جتنے بھی مریض ہیں نا وہ سب جو ہیں وہ آپ کے توسل سے جنت میں جا رہے ہیں، تو اس کو کوئی جانے نہیں دیتا۔ وہ جو دوست واپس لایا تھا نا اسے کہتا ہے تو ادھر ٹھہر، میں حضرت صاحب سے تیرے لیے بھی رکا لے کہتا ہوں۔ وہ دکھانا تو اللہ پاک نے شان تھا نا کہ تو ویسے ہی یار گمراہ ہو گیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کی دل کی آبادی ہے جو میرے نور سے پر ہے، یہ بات ہے۔ تو وہ جناب نے صبح کو اٹھو تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، انہوں نے جا کے معذرت کی، کہا حضور مجھے بھی بیعت کر لیں۔ آپ بڑے مسکرائے، کہنے لگے بیعت تو کر لیتا ہوں، ویسے باہر جو مصرع لکھا ہوا ہے نا اس کو پورا کر کے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے تو اتنا ہی آتا تھا، آگے آتا نہیں ہے۔ فرماتے آگے میں بتاتا ہوں، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر ولی نا معاشرت کے اگر دنیا کا دوست دارت، فرمایا اگر دارت اگر رکھتا ہو تو اس کے لیے رکھ، اگر دارت برائے دوست دارت،
میں کہتا ہوں جب تک دل ماں سوا سے بیگانہ نہ ہو تو حقیقت شناس کیسے ہوگا؟ اگر وہ ابھی الجھا ہوا ہے کائنات کی کسی دل شہر میں، ایمان سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ جی وہاں ہاتھ چومے جاتے ہیں، جی وہاں یہ ہوتا ہے، ایمان سے میرے مرشد کو آگے فکر سے کہتے مجھے ذرا خواہش نہیں ہوتی میرے کے چومے، میں تو معراج کرواتا ہوں۔ اس کو فکرے کو اب زیادہ سمجھے یا کوئی اور چلتے ہیں۔ آپ ہمارے مجھے تو ذرا خواہش، جس کا یہ نعرہ ہو کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، ارے مٹا ہوں تیرے نام پہ مجھے کیا غرض نشان سے، کیا اس کے دل میں باقی ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ چومے؟ اور یہ تو سچی بات ہے، کیا کریں ایسی دکھی بات کرتے ہیں کہ بے خبری پہ رونا آتا ہے۔ ارے جب وہ کہے کہ میں کثرت نوافل سے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کسی کا تو بنتا ہی ہوگا، تم نے اگر دیوار نکالی ہوئی ہے نہیں بننے دینا تو کسی کا تو بنتے ہی۔ ایمان سے میں جو آتا ہوں بندے پہ ایک مقام آتا ہے جب اپنا ہاتھ کہنا جرم بن جاتا ہے، سچی بات، اپنا کہنا یعنی شرک بن جاتا ہے کہ لا موجود الا اس کے سوا۔ یہی حضرت باجی بستامی آج فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے تو بھی ہو، اللہ اللہ ہمیں کہو، اللہ رہے تو نہ رہو۔ یہ بتاؤ شرک کون کر رہا ہے؟ وہ جو مقابلے میں کہتا میں بھی ہوں اور تو بھی ہے، یعنی جو وہ آپ یہ ہمارے جنت مانگنا مطلب ہے کہ تو ہے نا ابھی باقی ہے، تیری خواہشات باقی، ارے تو کیوں باقی ہے؟ باقی جس کو ہونا ہے وہ باقی ہے، نہ تو ڈبویا مجھ کے ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ صحیح یہ ہے۔ آج یہ سبق یاد کر لو، کل سبق کر لو، نجات کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خواہش سینے میں باقی نہ رہے۔ جب تک باقی ہے یہ سمجھو باقی ہے، اگر یہ باقی نہیں خواہشات سے پاک ہے تو پھر قطرہ ونج پیا دریائے ہوں کی کہائے، ہوں تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جے میں ہاتھ ہیں دوزخ جنت، جے میں نہیں تو کچھ۔ یہ ہے کلمہ کسی جو کسی صحیح کیے ہوئے کلمے والے وجود کے بغیر نصیب نہیں۔ کئی دوست آتے ہوں گے کہ یہ عام ایسی محفل ہوگی جیسے نعتیں سنائی جاتی ہیں کری جاتی ہیں، لیکن سچی بات ہے ہم تو آدم کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے محفل سے جاتے ہیں کہ بے خبرو بے خبری تمہاری مقدر نہیں، اللہ نے بڑا سامان پیدا کیا ہے تمہاری بے خبری کو دور کر دیا جائے، اگر اس کو مسلط رکھنا ہے تو پھر آپ کا اپنا کہ تذل من تشاء تعز من تشاء تذل من، تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، جیسا تو چاہے ایسا ہی اللہ کی ذات کر دے۔ صحیح، اگر کوئی اصرار کرے کہ نہیں میں نے ایسا ہی تو پھر اللہ پاک کو کوئی ہے نہیں کہ اس کے ذمہ تو کوئی قصور نہیں، لہذا میرے ہم اثر اسے بھی اثر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے اور اس میں آج کرنا۔ تو وہ یعنی کئی ہمارے پیارے دوست ہیں شاید وہاں پہ صرف ایسے ہی نعت خوانی ہوگی یہ ہوگا، سچی بات ہے ہم تو یہ دکان سے جاتے ہیں دلوں کے سودے بیچتے ہیں، دلوں کی آب یاری کریں، اسی لیے ہمارے ہاں نعت کا کلام بھی اسی لیول اسی طرح کا پڑھتے ہیں جو دلوں کو دستگیری کرے، جو دلوں کی آبیاری کرے، جو دلوں میں اس نور حقیقی کی زیارت کی طرف پیش قدمی کرے۔ ہماری ساری فرض کئی وجود بڑی سستی خوراک کے گاہک ہوتے ہیں، 2 نفل پڑھو گے اس میں اتنی بار یہ پڑھو گے تو آپ کو بس جنت جو بہترین سب کچھ ہے، ہر طرح کے ظرف ہیں، 100% سچی باتیں ہیں، انکار نہیں کرتے، مگر ان سب سے افضل وہ ہے جو محبت الہی کا میں۔ کیوں؟ مائی رابعہ بصریہ سے پوچھا تھا کسی نے، آپ نے فرمایا طالب الدنیا مونس، جس نے دنیا مانگی وہ عورتوں کے درجے پہ ہے،
طالب العقبہ مخنثن، جس نے جنت مانگی وہ خسروں کے درجے پہ ہے۔ طالب المولا مذکرون، صرف یا اللہ تیرے طالب جو ہے نا وہ مردوں کی لسٹ میں ہے۔ اس میں چاہے مائی رابعہ بصریہ کو کوئی عورت نہیں کہہ سکتا، وہ مردوں کی سردار ہے۔ روحانیت میں تو کوئی اس کی جنس کی تو بات نہیں ہوتی، وہاں تو مقصود دیکھا جاتا ہے، اس کا مقصود کیا ہے کہ مائی رابعہ بصریہ کا مقصود صرف اللہ ہے۔ آپ اس قدر یعنی عاشق صادق تھی کہ جب فارغ ہوتی لونڈی خرید ہو گئی، دیکھو نا کیسے کیسے روپ دھارتا ہے، کہیں یوسف علیہ السلام کو اٹی میں برابر بیچ دیتا ہے، صحیح نفی سکھا رہا ہے نا کہ لا پڑھو، یہ لا پڑھایا ہے۔ ایسے ہی مائی رابعہ بصریہ وہ شان کی مالک ہے کہ جس رات پیدا ہوتی ہے نا تو والد ماجد تھے نا، گھر بھی انہیں کے اللہ بھیجتا ہے نا، ایوب انصاری کے گھر ہی سواری جاتی ہے جس نے سجا کے رکھا تھا۔ ایسے ہی مائی رابعہ بصریہ بھی کسی عام گھر میں تو نہیں پیدا ہو سکتی، اس مرد حق آگاہ کی بیٹی بننے کا اعزاز ہوا کہ جنہوں نے کبھی کوئی غیر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ اس رات اتنی قسم پرسی تھی کہ دیے جلانے کو تیل نہیں تھا، اور آپ نو مولود کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں۔ بڑی بیٹی نے کہا ابا جی پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل ہی مانگ لیں، جا کے نا بیٹی کا دل رکھنے کے لیے دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کہ کہیں توحید پہ کوئی فرق نہ آئے۔ واپس آ کے بیٹے وہ کھولتے نہیں، تو بیٹی نے کہا ابو جی کوئی دوسرا کھٹکھٹا لیا ہوتا۔ بیٹا میں نے آج تک دوسرا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ سائیں ایسے دنیا آزمائشیں لیتا ہے، ایسے لیتا ہے، ایسی قسم کرسی میں آنکھ لگتی ہے مگر بخت جاگ جاتی ہے۔ آقا دو عالم سے تشریف لاتے ہیں، بیٹا کیوں گھبرا گئے ہیں؟ آج جو مولود پیدا ہوئی ہے نا اس کا نام تمام دنیا میں روشن، یہ جو پیدا ہوئی ہے اس کے نام سے سارے خاندان کا نام ہی روشن۔ اور جاؤ صبح جانا گورنر کے پاس جو شہر کا ہے، اس کو میرا سلام کہنا، وہ کہنا کل آپ درود شریف پڑھنا بھول گئے تھے، اور انہیں کہنا کہ 500 درہم جو ہے نا وہ آپ کی نظر کا تھی، اس کے بدلے جو آپ درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ وہ تو گورنر کو تو جب پیغام ملا وہ تو رو رو کے پاؤں چومے، کس کا قاصد آیا، اتنا کھول کے خزانے پر جتنا اٹھانا اٹھا۔ آپ ماننے لگے اگر یہ عادت ہوتی تو پھر اس حال کو کیسے پہنچے، جتنا حکم ہوا ہے بس اتنا ہی لینا۔ اس طرح اب یہ کہا جاتا ہے شاید یہ بھی خواہشوں کے پلندے ہوں، اس قافلے میں کوئی خواہشوں کو پلندے والا شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ توہین ہی نہیں کرتا، وہ انمتا ذہن کی وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جس کو اس نے اپنے دل سے اپنے آپ سے جس کا دل مزین کیا اس میں کوئی غیر کا تصور آ جائے، کیسے آ سکتا ہے؟ کل مالک جو موجود ہو تو پھر جز کی تمنا کون کرے گا؟ کرے گا جی کوئی؟ کون کر سکتا ہے؟ کم تر تو افضل کی کرے، افضل کم تر کی خواہش کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو حقیقت سے شناسا ہوتا ہے، وہ بے قدری نہیں کرتا کہ ہر شہر میں اسی کا ظہور ہے، تو اس لیے پیار کرتا رہتا ہے، مگر بے خبر جو بے خبری کی وجہ سے اچھا اس کو تو نہیں دکھ ہوتا، اس کی تو ہمہ وقت نگاہ ہوتی ہے جمال صورت پہ کہ کہیں کوئی بال تو نہیں آ گیا۔ وَلَسْرِ تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، پڑھا تھا نا، وَلَسْرِ تیری نیم نگاہی کی ادا۔ وہ بچے نے ویسے طرز نہیں ہو رکھی، وہ طرز وہی جو سوچ سال کی ہے نا، کیا فکرہ تھا آخر پہ، وہ بڑا گرمی میں پڑ گیا تیزی تیزی میں، ایسا فکرہ تھا اس نعت میں کہ بخشش سے تیری نظروں کی طرف دیکھ رہی ہے،
میں کہتا ہوں محسن نقوی صاحب نے اخیر کر آقا سائیں بخشش آپ کی نظروں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ ساری کہانی بیان کر۔ میں تو کہتا ہوں سچی بات ہے، کوئی سلام نہ پڑھا جائے آج یہی مصرع پڑھ ہے کہ محسن تیرے دربار میں چپ چاپ، بخشش تیری نظروں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا۔ کیسی آپ کہانی نہیں پوری کی پوری گانا، تمام علائشوں سے پاک، ہر شے سے پاک، صرف تیری تمنا میں کھڑی ہے، اور حاکمیت کا اظہار بھی کر رہی ہے کہ بخشش تیرے اشارے ابرو کی منتظر ہے۔ وہ بڑھنا چاہتی ہے محسن نقوی کی طرف، صرف تیری نگاہ اور نگاہیں ہیں کہ محسن نقوی کے چہرے پہ ہیں محبت سے گڑی ہوئی ہیں، اس لیے دیر ہو رہی ہے، باقی تو کوئی دیر نہیں۔ صحیح ہے نا؟ وہ اپنی ہی صورت کا جو عاشق جو ہوا ہے تو پھر وہ بخشش درمیان میں اس لیے اٹکی ہوئی تھی کہ وہ جمال، وہ بھی اپنی صورت کا جمال جو ہے وہ مشاہدہ کر رہی ہے، دیدار کر رہی ہے، اس لیے۔ ورنہ سچی بات ہے زاہد صاحب یہ کیسے ہوتا ہے کہ اے محمد کیف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم ٹھہرو تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ تو معراج کی رات ہے، بتاؤ اب اللہ پاک کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ صحیح، یہ حقیقت ہے، یہ فکرہ فرمایا کیف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وسلم ٹھہرے، ابھی آپ کا رب جو ہے نماز میں، رب شما تو نماز میں گزارت ہے۔ یہ اسرار ہیں سارے کے سارے بتاتے ہیں، وہ حقیقت آدم کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ وہ اس کو بڑا پڑھایا۔ وہ ایک مصرع پڑھ رہا ہے یہ شاہد حسن قادری کہ جدوں حرم پا مکے تو اڑے تے کسی نے پتہ نہیں کی سمجھا کہ پھر جدوں پہلے اسمان نو چیریا تے لوکاں سمجھا نور ہوئے گا، جدوں سدرا تو لنگیا تے انہاں سمجھا پتہ نہیں کی ہے، تے پر قربان جائیے تہاڈے تساں پوچھیا ہی نہیں بھی عرش کڈی دور ہے۔ سارے اسرار ہیں آدم کی، اور معراج کا معنی ہی یہی ہے کہ آدم اپنی حقیقت سے شناس ہوتا۔ لہذا میرے دوستو، اللہ پاک کروڑوں عظمتیں آپ کے اوپر برسائے، اور اگر کوئی اور مقصد لے کے آئے تو میری اس التجا کے بعد اس مقصد کو اس مقصد میں گم کر دے کہ اے بار لا تو اس مقصد سے مجھے پر کر دے جو تو نے میرے لیے متعین کیا، جو تیرا مقصود تھا میرے ساتھ، یا اللہ مجھے اس سے شناسائی بخش دے۔ اے بار لا مجھ سے بیگانگی کی دیواریں گرا دے اور جگانگت نصیب کر دے۔ اے بار لا دوری ختم کر دے اور حضوری کی لذت سے آشنا کر دے۔ اے بار لا فصل ختم کر دے، فصل ختم کر دے اور وصال کی نعمت سے پر کر دے۔ یہ ہے تیری میراث۔ اس میراث کو جس دن جس لمحے پالے گا اس دن تیری ساری بھوک ختم ہو جائے گی، تیری بھکاری پن ختم۔ تو بس مرد حق از کز نگیرد رنگو بھو، ارے مرد حق از حق پذیرد رنگو بھو، کہ تیری زیب و زینت اس سے ہے کہ تیری آنکھیں اس کی آنکھیں ہوں، تیری زبان اس کی زبان ہو، تیرے کان اس کے کان ہوں، تیرے ہاتھ اس کے ہاتھ ہوں، وہ اپنی لا مکانی میں رہے مست۔ مجھے اتنا بتا دے میں کہاں ہوں۔ یہ کیفیات جب ہوں پھر تو حقیقت کا ترجمان، پھر تو مقصود حجات کو پاتا ہے۔ وہ مولانا سلام پڑھ کے صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے، آپ بہتر پڑھ لیں۔